اسباب کو ہی اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری اختیار کرنا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے اپنے دل کو خالی کر لینا، اللہ کی محبت کو اپنے دل سے خالی کر لینا، اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ لینا، یہ سب سے پہلا سبب ہے جو اسے زنا کا ارتکاب کرنے والا بنا دیتا ہے، جسے وہ زنا کا مرتکب بن جاتا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اسی لیے 8ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زنا کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان میں کی سب سے بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو مشرکوں کی تعداد ہے، جو مشرکین ہیں۔ اہل ایمان سے شاذ و نادر ہی ایسا گناہ ہوتا ہے۔ اگر کسی سے ایسا ہو جاتا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنا میرا ایمان مضبوط ہے، اللہ سے میرا تعلق کتنا مضبوط ہے، میں کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کتنا کرتا ہوں، میں شریعت کا کتنا پابند ہوں۔ اس لیے کہ اللہ سے جتنا دور ہوتا جائے گا، یہ پہلا سبب ہے، وہ جتنا دور ہوگا اس کے لیے وہ گناہ اتنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے جتنا قریب ہوگا اس کے لیے گناہ اتنا ہی مہنگا ہو جائے گا، اس کے لیے گناہ آسان نہیں ہوگا۔ زنا کیا، زنا کے قریب جانے کے لیے بھی اس کے لیے دشواری ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہم کو معلوم ہے، بہت ہی درد بھرا۔ اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم کارنامہ، اور اتنا عظیم کارنامہ جس بیس پر انہوں نے انجام دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی وجہ سے یہ گناہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے یہ گناہ کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام وہ کم عمر کے تھے جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہاں سے ایک قافلہ نے انہیں اٹھایا اور مصر کی بازار میں جا کے انہیں فروخت کر دیا۔ مصر کا جو حکمران تھا وہ لاولد تھا، اس نے ان کو اپنی اولاد بنا لیا، انہیں خرید لیا اور اپنے گھر لے کر کے آیا۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین و جمیل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیر معمولی خوبصورتی اور کمال عطا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کچھ خاص ہی ذکر کیا جا چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس حکمران کے گھر میں تھے، بادشاہ عزیز مصر۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کے لیے باہر نکلا اور اس کی عورت نے یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور دعوت گناہ دی اور اجبار کی اور زبردستی کی، اور یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ادعا اس نے رکھی، اور یوسف علیہ السلام کو مجبور کی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکے۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور باہر نکلنا چاہا۔ قرآن کے الفاظ میں وغلقت الابواب، ایک نہیں اس نے کئی دروازے بند کر دی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے بہت سارے بحیثیت انسان ہونے کے مواقع تھے، ایک تو اپنے گھر بار سے دور، ایک تو بادشاہ کے گھر میں، اور گناہ کی دعوت بھی وہ خود نہیں دے رہی ہیں، سامنے والی عورت انہیں گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ اس کے مملوک بھی ہیں، اس کے ہاں ایک غلام کی حیثیت ہے۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے بھاگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، کہ یوسف علیہ السلام کو اس عظیم گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا، کس بنیاد پر؟ انه من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ یوسف علیہ السلام سے اللہ سے تعلق، یوسف علیہ السلام کی رب العالمین سے قربت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریبی ہونے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے انہیں بچایا۔ ورنہ آپ اندازہ لگائیے، یوسف علیہ السلام ایک حسین و جمیل اور ایک باکمال مرد، اور سامنے دعوت دینے والے ایک خاتون، اور وہ امراۃ العزیز جو عزیز مصر کی عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس نے سارے وسائل فراہم کی، اور وہ منہ مانگی قیمت انہیں دے سکتی ہے، انہیں بچا سکتی ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ لیکن ہم ہر چھوٹے موٹے موقع پر، ہر چھوٹی موٹی چیز پر ہماری آنکھیں بہک جاتی ہیں، ہماری زبان بہک جاتی ہے، ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، تنہائی میں ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو خاطر کا ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قربت ہونی چاہیے وہ قربت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ہم نے اس فحش کاری سے آپ کو بچایا۔ یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دعوت دی اور آپ نے اس کا انکار کیا
تو اس خاتون نے یہاں تک اقدام کیا کہ آپ کو جیل تک بھیج دی، آپ کو قید خانے کے حوالے کر دی، اور ایک آپ قیدی بنائے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک آپشن والی بات تھی، یا تو وہ قیدی بن جائیں یا تو پھر وہ کسی طور پر بھی اس کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال ربی السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ پسند ہے، مجھے قیدی بن جانا پسند ہے، بنسبت اس کے کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، یہ جس کی طرف مجھے پکار رہی ہے اور جس کی طرف مجھے آواز دے رہی ہے، میں وہ کام کروں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ایک قیدی بن جاؤں، میں جیل کے حوالے کر دیا جاؤں، میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاؤں، یہ مجھے محبوب ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ کہا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ اے اللہ اگر تو مجھے نہ بچایا ہوتا تو میں اس کے بہکاوے میں کبھی کیا جاتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دل دیا ہے، جو اختیار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو اختیارات عطا کی ہیں اس کے استعمال میں لانا چاہیے۔ ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے، نہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ ارادہ مضبوط اگر ہو جائے تو رب العالمین کی پناہ میں ہم بآسانی آ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارا ارادہ ہی کرنے کا ہو، ہم مواقع تلاش کرتے رہیں، ہم بس یہ دیکھتے رہیں کہ کسی طور پر بھی یہ بھی موقع ہمیں ہاتھ آ جائے، یہ موقع ہمیں میسر ہو جائے، تو پھر رب العالمین سے بچانے والی بات کہاں سے آئے گی؟ یوسف علیہ السلام کے لیے مواقع تو تھے ہی، آپ نے سارے مواقع کو توڑ کر کے، سارے مواقع کو ختم کر کے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جانے کو پسند کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق رکھنے کو پسند کیا۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المجادلہ میں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان کی پکڑ ان پر مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی فرما برداری سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کو بھلا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ تو اصل میں شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں، شیطان کی جماعت ہی ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ سب سے پہلا سبب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری اختیار کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچا لیے جاؤ، یعنی تم متقی بن جاؤ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس میں تعلق یہ ہے ان دونوں چیزوں میں کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف لعلکم تتقون کہہ کر کے تمہیں شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت سے، توحید کے ذریعے سے آدمی متقی بن جاتا ہے۔ توحید کی اگر کمی ہو، اللہ پر ایمان کی اگر کمی ہو، تو اس کے اندر تقوی کی اتنی ہی کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی امید، نہ اللہ پر کوئی توکل، نہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کا کوئی احساس۔ یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو پھر وہ ہر طرح کے گناہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، ہر طرح کے گناہ پر لبیک کہتا ہے، اور گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر زنا کی جو آخری حد ہے اس کے لیے ایک عام سی بات ہو جاتی ہے۔ ایک پہلا سبب ہے۔